کچھ ایسے واقعات جو اندیکھے اور انسنے ہیں آپ کو میرے چینل پر ملیں گے۔ اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے۔ ناظرین، جب یزیدی لشکر نے مدینہ طیبہ پاک میں قتل و غارت گری اور بدتمیزی کا بازار گرم کیا تو مدینہ والوں نے یزیدی لشکر اور یزید سے بغاوت کی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ امام المحدثین حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ علامہ ابن جوزی سے نقل فرماتے ہیں کہ جب سن 62 شروع ہوا تو یزید پلید نے عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو، جو اس کا چچا زاد بھائی تھا، مدینہ منورہ روانہ کیا تاکہ باشندگان مدینہ سے یزید کی بیعت لے۔ عثمان نے اہل مدینہ کی ایک جماعت کو یزید کے پاس بھیجا۔ جب یہ جماعت یزید کے پاس سے مدینہ منورہ لوٹی تو اس نے یزید کی برائیاں کھلے عام بیان کرنا شروع کر دیں اور اس کی بے دینی، شراب نوشی اور ممنوعات کے ارتکاب اور کتوں سے کھیلنے کا ذکر کیا۔ نیز دوسری اور اس کی برائیاں منظر عام پر لے آئے تو اہلیان مدینہ اس جماعت سے یہ حالات سن کر یزید کی بیعت و خلافت سے بیزار ہو گئے۔ اس ہی جماعت میں منظر نامی ایک شخص تھے۔ انہوں نے خدا کی قسم کھا کر فرمایا کہ یزید نے مجھ کو 1,00,000 درہم دیے ہیں، لیکن میں سچائی کو ہاتھ سے نہ جانے دوں گا۔ سنیے، یزید شراب نوش، تارک الصلاۃ یعنی نماز کو چھوڑنے والا۔ نیز یہی شخص ابن جوزی ابو الحسن بداہنی سے جو ثقہ راوی ہیں نقل کرتے ہیں کہ اہلیان مدینہ نے یزید کی علامات فسق و فجور کے ظاہر ہونے کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کی بیعت توڑ دی۔ عبداللہ بن عمرو بن حفص مخزومی نے اپنا امامہ سر سے اتار کر کہا، اگرچہ یزید نے مجھ کو صلہ اور انعام دیا ہے لیکن وہ خدا کا دشمن اور دائم السکر ہے، میں نے اس کی بیعت توڑ دی ہے جیسے اپنی دستار سر سے اتار لی ہے۔ پھر دوسرے اٹھے اور انہوں نے اپنی جوتی پاؤں سے نکال کر پھینک دی اور کہا، میں نے یزید کی بیعت توڑ دی ہے، یہاں تک کہ اماموں اور جوتیوں سے مجلس بھر گئی۔ بحوالہ جذب القلوب، صفحہ نمبر 37۔ یزیدی لشکر مدینہ طیبہ کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے اور مدینہ طیبہ کی عزت، وہاں کی توقیر اور وہاں کی حرمت کو پامال اور تار تار کرنے کے لیے یہ بدبخت لشکر یزید کی اجازت کے ساتھ مدینہ پاک کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آگے انہوں نے مدینہ طیبہ میں ناظرین کیا کیا اور کس طرح سے ظلم و جبر کیا، اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ یزید پلید کو جب یہ اطلاع پہنچائی گئی کہ اہل تہامہ و حجاز نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی ہے تو اس نے 3 جنگجو سالاروں حسین بن نمیر، روح بن روحنیہ اور حفص بن وجلہ کینی کو بلایا اور ہر ایک کو ایک لشکر کا سردار مقرر کر کے ان کے اوپر مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا، جو کہ بڑا نامور سیاستدان اور قابل ترین جرنیل تھا۔ مسلم بن عقبہ کی کمان میں اس لشکر جرار نے مدینہ طیبہ کی پیش قدمی کی اور چلتے ہوئے ایک چشمے تک پہنچے۔ اس چشمے سے زیادہ اور کوئی شامی چشمہ حجاز کے قریب نہ تھا۔ جب یزید نے انہیں وداع کیا تو مسلم سے کہا، اے مسلم شامیوں کو اپنے دشمن سے نمٹنے دے، ان کا ہاتھ نہ روکنا، بے شک مدینے کا رخ کرو، اگر اہل مدینہ تم سے لڑیں تو لڑ جاؤ اور فتح پا لو تو پھر 3 روز تک اس شہر کو خوب لوٹو۔ یہ کہہ کر تمثیلاً شعر پڑھا، ابلغ ابا بکر انا الخیل انہری وسارت الخیل الی وادی القرا اجمع سکران من الخمر تری۔ جب سوار چڑھ دوڑیں اور وادی مکہ میں داخل ہوں تو ابو بکر ابن زبیر سے پوچھ کہ یہ لشکر جو تم دیکھ رہے ہو مخمود شخص کے ہو سکتے ہیں یا کسی متعمد ہوشیار شخص کے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو مخمود و سکران کہا کرتے تھے۔
جب اہل مدینہ کو لشکر کے آنے کا علم ہوا تو جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنی قیادت عبداللہ بن مطیع ادوی کے سپرد کی، اور انصار نے عبداللہ بن حنظلہ کے، یہ وہی بزرگ ہیں جن کے والد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل الملائکہ یعنی جنہیں ملائکہ نے غسل دیا کہا جاتا ہے۔ پھر یہ لوگ حرا کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں معسکر قائم کیا۔ اس موقع پر ان کے ایک شاعر نے کہا: اِنَّ فِي خندق المکمل بالجمد الزر با یفور ربا لسنوات۔ اس خندق میں مجسم تقدس کا تاج پہنایا گیا ہے، ایسی شمشیر زنی ہوگی جس کے باعث وہ سالہ سال تک متزن رہے گی، یعنی خون سے لبریز رہے گی۔ اے اپنی لہو اور ہوس میں نمازوں کو ضائع کر دینے والے یزید، نہ تو خود ہم میں سے ہے اور نہ تیرا ماموں۔ بہاوالہ اخبار الطوال، صفحہ نمبر 386 تا 87۔ اہل مدینہ سے یزید بدبخت نے کس طرح سے جنگ کروائی۔ مسلم بن عقبہ کی کمان میں یزیدی لشکر جب حرا کے قریب پہنچا تو یہ لوگ اہل مدینہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اہل مدینہ نے اپنے دفاع کے لیے جو لشکر ترتیب دیا، اس کی کمان حضرت عبداللہ بن مطیع الادوی اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ انصاری کے سپرد تھی۔ دونوں لشکروں میں جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بنی ہاشم، دیگر قریش، انصار اور دوسرے لوگوں میں سے بے شمار لوگ قتل ہو گئے، اور آل ابی طالب میں سے جو لوگ مارے گئے ان میں عبداللہ ابن ابی طالب اور جعفر بن محمد بن ابی طالب بھی تھے، اور آل ابی طالب کے علاوہ بنی ہاشم سے فضل بن عباس بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب اور حمزہ بن عبداللہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب اور عباس بن عتبہ بن عباس بن ابی لہب بن عبد المطلب مارے گئے، اور دیگر قریش سے 90 سے زائد افراد اور اتنے ہی انصار کے آدمی مارے گئے، اور جو لوگ شمار میں نہیں آ سکے ان کو چھوڑ کر دیگر لوگوں میں سے 4000 آدمی مارے گئے۔ بہاوالہ تاریخ المسعودی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 100۔ اچھا ناظرین، اب جب مدینہ طیبہ میں یزیدی لشکر داخل ہونے لگا اور اس کے بعد وہاں کیا بربریت اور کس طرح سے وہاں کے تقدس کو پامال کیا، انشاءاللہ آنے والے حصے میں یعنی اگلی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ اور سن سکیں گے۔ امید ہے یہ اس کا پہلا حصہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ جلد اس کے دوسرے حصے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔